میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند زندہ منجی، زندہ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، اس کے مبارک نام میں جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ صلیب پر ادا کیا، اس کے مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا آداب عرض ہے۔ عید رستہ خیز، عید قیام مسیح، عید قیامت و حیات آپ سب عزیزوں کو پھر بھی مبارک ہو۔ پچھلے ہفتے ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے خداوند کے مصلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں، کتاب مقدس میں سے ہم نے پڑھا اور بہت سے کچھ سیکھے۔ ایک کلپ بھی آپ نے دیکھا جو کہ اسرائیل میں نے ریکارڈ کی تھی، اور آج بھی ایک کلپ دیکھیں گے اسی طرح، اور میں دعا کروں گا کہ خداوند اس کے وسیلے سے آپ سب عزیزوں کو اپنے برکات سے نوازیں گے۔ اور بہت لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام پر جب تفکر کرتے ہیں، دعا میں رہیں کہ خداوند ہم سے باتیں کرے۔ خداوند کا کلام انسانوں کے لیے دیا کیوں گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے ہم بند کر کے روئے طاق رکھیں یا کسی گھر کے کسی کونے میں سجاوٹ کے لیے رکھیں کہ بھئی میرے پاس بھی بائبل ہے۔ نہیں، اس کتاب کو کھولنا ہر روز، اس میں مگن رہنا ہر روز، اسے پڑھنا، اس روحانی نان کو، اس روحانی کھانے کو ہم نے کھانا ہے۔ یہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے، اور لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تاکہ حقیقت زندگی کو ہم جان سکیں۔ حقیقت زندگی کو ہم صرف اور صرف مالک زندگی، جو خود زندگی ہے، جو خود زندگی کا سرچشمہ ہے، اسی سے جان سکتے ہیں۔ ابھی میں نے یہاں پر چیک کیا اور دیکھا کہ چلیں آج دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آج اسی دن میں، یا پھر اس سال میں، جنوری سے لے کر آج جو اپریل کا مہینہ اور 20 تاریخ ہے، آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس منٹ اور اس سیکنڈ میں کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے لوگ مر رہے ہیں، ان سب کا۔ تو میں نے یہ ویب سائٹ کھولا، شاید یہ صحیح ہو، شاید غلط ہو، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریئل ٹائم، آپ یہ دیکھیں، کرنٹ ورلڈ پاپولیشن، ابھی دنیا کی جو دنیا میں جو پاپولیشن ہے، نفوس ہے لوگوں کی، مردم شماری جو الیکٹرانک یہاں پر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ 8 بلین لوگ جیتے ہیں۔ پچھلے صدی کے پہل میں اس سے کئی کم لوگ رہتے تھے، اور دیکھیں اسی سال لگ بھگ 42 ملین لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ آج کتنے لوگوں کی پیدائش دنیا میں ہوئی ہے؟ وہ ہے 1,61,245، 46، 51، 52، 53، آپ گنتے رہیں، سیکنڈوں میں ہے یہ۔ اور اس سال کتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی وہ مر گئے، فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے مراد ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا۔
منتقل ہونا. اب انتقال جو ہے وہ انسان کی صرف دو ہی جگہوں پر ہے, یا خدا کے گھر یا پھر جہنم. اور پھر آج لگ بھگ یہاں پر 67,000 سے بھی زیادہ لوگ اب تک انتقال کر چکے ہیں. اور یہاں پر نیٹ پاپولیشن گروتھ ہے, اس سال کا نیٹ پاپولیشن گروتھ آج کا ہے جو لگ بھگ 94,000 لوگ ہونے والے ہیں کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹس کے بعد, لگ بھگ 1-2 منٹس کے بعد. آپ ذرا غور فرمائیں اس میں ہم اور آپ کی جگہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کی جگہ اس میں ہے کیا؟ ہم کہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں؟ ہمارا جو انتقال ہونا ہے, میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں خداوند مجھے اپنی زندگی کے دن گننا سکھا, تاکہ میں ہر روز آمادہ ہو جاؤں کہ تیرے پاس آ جاؤں, کیونکہ اس نے مجھے یقینی طور پر نجات دیا ہے. میرے لیے یہ نہیں اگر خدا نے چاہا تو میں آسمان جاؤں گا, نہیں, خدا نے چاہا ہے. جس دن میں نے اپنی زندگی کو اس زندگی کے سپرد کیا جو خود خداوند ہے, اس نے کہا میں راستہ ہوں, میں حقیقت ہوں اور میں ہی زندگی ہوں. اس زندگی کے سپرد جب میں نے کیا تو میری زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے. اسی دن محفوظ ہوئی 14 اکتوبر 1990 کو. اس سے قبل 10 سال میں نے خداوند کی کلام کو پڑھا, اس کے خلاف میں نے جنگیں لڑی, اس کلام کے خلاف میں نے جنگیں لڑی. میں تو مرنے مارنے پر تلنے والا بندہ تھا. اگر کسی نے میرے مذہب یا دین جو کہ اسلام تھا, مذہب جو کہ شیعہ تھا, اس کے خلاف کچھ بھی کہے تو میں تو بھائی پنگا لینے والا بندہ تھا. مگر جس دن خداوند نے مجھے چھوا, پنگے سے میں بچ گیا. ہاں, لوگ مجھ سے پنگا لیتے ہیں, میں خاموش دعا کرتا ہوں. لوگوں نے مجھے مارا پیٹا, کئی بار میں نے مار کھائی ہے, بہت مرتبہ, بہت دکھیں سہی ہے, ہسپتال میں بستر ہوا کئی بار, میں ہڈیاں ٹوٹی ہیں, اس لیے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور میرے پرانے مذہب اور دین کے ماننے والوں نے مجھے میرے منہ پر تھوکا, مجھے مارا پیٹا, سب کچھ کیا, مگر ان سب کے باوجود میں کیوں خوشحال ہوں, میں کیوں خرسند ہوں, میں کیوں شادمان ہوں؟ اس لیے کہ یہ دکھ, مصائب, مشکلات, درد, یہ سب کچھ, چاہے وہ ہمارے فیملی کی طرف سے آئیں, چاہے وہ دوسروں کی طرف سے آئے, چاہے ان مخالفین کی طرف سے جو کہ میرے پرانے مذہب کے ماننے والوں میں سے ہے. اور اکثر آج بھی مجھے دھمکیاں ملتے ہیں, ہر ہفتے مجھے دھمکیاں ملتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں آؤ تو میں کاٹ کر تمہیں کاٹ دوں گا, قصائی کی طرح وہ کہتے ہیں. اور میری تو ان سے ایک ہی استدعا ہے کہ بھئی میرا گوشت جو ہے وہ اتنا شیریں نہیں ہے, آپ کو اچھا نہیں لگے گا. جب آپ کاٹتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ اسے پکائیں گے یا پھر روغن میں ڈالیں گے یا پھر مسالے ڈالیں گے, اس کی کوئی شوروا بھی اچھی نہیں آئے گی, نہ تو نہاری بنے گی میری, اور نہ ہی پایا اچھا ہوگا. اس کے لیے بھیڑ بکریاں زیادہ ہے, گائے بیل زیادہ ہیں, ان کی طرف توجہ فرمائیں. یہ کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ چھوڑی دیں, انسانیت کی طرف آئیں. اور انسانیت یہ ہے کہ خداوند نے ہم سے محبت کی ہے, ہم سب انسانوں سے. یہ دیکھیں کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے. آپ بھی آج دیکھیں, کسی کو بھئی یہ پتہ نہیں کہ کون کب مرے, مگر کون کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد یہ لازمی ہے. جب ہم
خداوند کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے فوراً بعد، ترنت بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے. سب سے پہلے مہیلاؤں پر، عورتوں پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے خوشخبری دی. بہت سے دوسرے لوگوں پر وہ ظاہر ہوئے، اور ان میں سے کچھ تو اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے پرانے دھندے میں چلے گئے، مچھلی پکڑنے چلے گئے. اور یہاں پر میں 9 آیت میں پڑھتا ہوں، جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ. شمون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. خداوند نے کہا ایسا ہی کرو. یہ دوسری بار ہے خداوند نے شمعون کے ساتھ یہ کیا ہوا یہ معجزہ. یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو، مچھلی کھا لو، بہت ہی مزیدار ہے. یہ ہے مزیدار. انسانی گوشت نہیں. اگر آپ مجھے کاٹ کر بھونا بنائیں گے تو کوئی مزہ نہیں ہے. یہ ہے مزیدار کھانا جسے خداوند یسوع مسیح نے پکایا کوئلوں پر. اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی. ہائے ہائے، آج تو میں اس پروگرام کے بعد مچھلی کھانے جاؤں، اسی کی یاد میں مچھلی کھانے جاؤں. بات یہ ہے در حقیقت کہ خداوند ہم سے چاہتا کیا ہے. خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم ڈریں؟ یسوع مسیح کا قیام جو ہے، اس کی رستاخیز جو ہے، اس نے کہا میں قیامت اور زندگی ہوں. وہ ہمارے لیے ڈرنے کی بات نہیں، بالکل شادمانی کی بات ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ خداوند نے ہمیں نجات دیا ہے. میں تو جانے والا ہوں اپنے مالک کے پاس، آسمان. اگر میں آج یہاں تک کہ اسی پروگرام کے دوران اگر میرا قبض روح ہو جائے اور میں اس دنیا سے کوچ کروں تو میں شادمان ہوں، میں آمادہ ہوں. اسی وقت مجھے کوئی ڈر نہیں، آمادہ ہوں. میں تو دعائی کرتا ہوں کہ پرچار کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے، منادی کرتے کرتے ہی میں اس دنیا سے کوچ کروں. کیا ہی مزہ، کیا ہی مزہ. مگر آپ کہاں جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایک بہت ہی خداوند کی ایک بہت ہی عظیم خادمہ اڈیلیا رابرٹسن، کل رات کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں، اور آج وہ خوشحال، شادمان اپنے آسمانی باپ کے حضور چلی گئی ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ رابرٹسن فیملی کو دکھ ضرور ہے. ہم انسان ہیں، جب کوئی ہم سے بچھڑتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ہم مسیحی، بطور مسیحی، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ رابرٹسن فیملی بھی آج شادمان ہے، کیونکہ اڈیلیا دیدی جو ہیں وہ بہت ہی عظیم خادمہ تھیں خداوند کی، بہت ہی عظیم خادمہ تھیں. اور آج وہ اپنے خداوند جس نے اسے قیامت کا تحفہ بخشا، زندگی کا تحفہ بخشا، اس کے حضور ہیں، اس کے حضور ہیں. اگر آپ آج کے اخبارات کو دیکھیں امریکہ میں، NBC نیوز، نیو یارک پوسٹ، ABC نیوز، CNN، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اخبار دیتے ہیں. اور لکھتے ہیں، NBC لکھتے ہیں، ڈی رابرٹسن، وائف آف ٹیلی ایونجلسٹ پیٹ رابرٹسن dies at 94. She never died. She never died. اور CNN بھی لکھتے ہیں کہ ڈی رابرٹسن، وائف آف ٹیلی ایونجلسٹ پیٹ رابرٹسن dead at 94. She is not dead, she is alive. اور نیو یارک پوسٹ بھی ویسے ہی لکھتے ہیں، ڈی رابرٹسن ڈیڈ، شی از ناٹ ڈیڈ. ABC نیوز بھی ویسے ہی لکھتے ہیں کہ ڈی رابرٹسن، وائف آف ریلیجیس براڈ کاسٹر، ڈائز ایٹ 94. شی نیور ڈائڈ.
Because Jesus said, खुदावन ने कहा, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं, जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो अगर मरे भी तो भी वो जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं वो कभी मरेंगे नहीं, वो कभी मरेंगे नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था अमेरिका में एक बहुत ही अजीम मुअल्लिम, किताब मुक़द्दस के मुअल्लिम हुआ करते थे, ड्वाइट लेमन मूडी। उन्होंने कहा कि अगर शिकागो या न्यूयॉर्क या इन शहरों के अखबारात में कल ये अखबार आ जाए कि डीएल मूडी मर चुके हैं, तो बावर नहीं करना उन पर बावर नहीं करना है, क्योंकि उसी दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन है। वो दिन जब मैं इस दुनिया से कूच करूंगा तो मैं हकीकी जिंदगी में कदम रखूंगा। ये है मसीही जिंदगी। तो मैं दुआ करूंगा कि खुदावन रॉबर्टसन फैमिली को बर्दाश्त दे, इस जुदाई की तसल्ली दे, क्योंकि हम सब उनसे मिलेंगे। हालांकि मेरी उनसे शिनाख्त नहीं, मगर मुझे एक यकीन है एक मसीही के नाते कि एक दिन मैं रूबरू उनके साथ हूँगा, अपने बहन के साथ, और मुलाकात करूँगा उनसे, जिन जिन से आज इस दुनिया में हम मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जो मसीही हैं उस दुनिया में हम उनके साथ ज़रूर मिल सकेंगे। बहुत से मसीही सेलिब्रिटीज़ हैं और कभी कभार हम चाहते हैं कि उनसे मिले, मगर हम मिल नहीं सकते, हमारी पहुंच नहीं है। मगर उस दुनिया में, आसमान में, जलाल में हमारी पहुंच उनसे है। देखें, काबुल में हज़ारा लोग फिर से एक इंतहारी में और ख़ुदकुश हमले में जाँ बहक हुए 2 स्कूलों में। तो ये है ज़िंदगी। नफ़रतों में लोग मरते हैं, बहुत से और चीज़ों में लोग मरते हैं, मगर क्या ही बात है कि अगर हम इस दुनिया से कूच करें और मरें तो मरें ऐसे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठे, क्योंकि उसने कहा मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ। जब मैं राह एमाउस में था इसराइल में, तो वहाँ पर मैंने खुदा के कलाम में से रिकॉर्ड किया। तो आज वो हम सुनेंगे, क्योंकि खुदावंद ज़िंदा है, कि खुदावंद 2 ऐसे ही लोगों से, जो बहुत दुखी थे, उनसे मिले और उनकी आंखें कैसे खुली, इसके बारे में हम ये क्लिप देखेंगे और फिर वापस लौटेंगे। हमारे साथ रहें और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं, हम दुआ भी एक साथ करेंगे, मगर ये क्लिप एक साथ देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और ज़ोरावर नाम से आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। एमाउस की राह इसराइल में ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 पैरोकारों के सामने ज़ाहिर हुए। ये कहानी, ये क़िस्सा हकीकत हम इंजील लूका उसके 24 बाब और 13 आयत से आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम एमाउस है। ये वही मकाम है, ये वही रास्ता है, एमाउस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता। यरूशलेम से होकर ये 2 अशख़ास बहुत ही गमगीन और गमज़दा थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिनके ये पैरोकार बने थे, जिनके इन्होंने मौजज़ात देखे थे, जो कि तालीम में बरजस्ता, जो कि इखलाक में मोहब्बत और फजल से भरा हुआ था, मगर उन्होंने, यहूदियों ने, काहिनों ने
اور حکام وقت نے ان کو مصلوب کیا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے۔ یہ وہی مقام ہے ایماؤس، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ خداوند زندہ ہے، یسوع مسیح زندہ ہے، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں ان سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا ان سے، کیا ہوا ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ خداوند ان سے سوال فرماتے ہیں۔ یہ 2 اشخاص بہت ہی غمگین 3 دن کے بعد یہ چلتے بنے اپنی گھر کی جانب۔ چلو، ایک معلم تھا، ایک نبی، ایک اچھا انسان جنہوں نے ہمیں بہت ہی زبردست تعلیم دی، ہم نے ان کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیا ہی زبردست استاد، مگر ظالموں نے اسے مصلوب کیا اور سب کچھ ختم ہوا، اب چلو گھر چلیں۔ یہ بہت ہی غمگین تھے، ان کی سمجھ سے یہ باہر تھا، کیسے ممکن ہے کہ ایسا شخص مصلوب ہو اور وہ مرے؟ مگر وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی سے اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ ابن آدم مصلوب ہوگا، وہ تسلیم ہوگا گنہگاروں کے ہاتھوں، وہ مصلوب ہوں گے اور وہ قربانی دیں گے، اور مگر مرنے کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ یہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں بہت سے ایسے تھے جو ایسا نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کے آیات میں اگر ہم 24 باب کے پہلے آیات میں ہم پڑھیں تو ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں۔ عورتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر قبر پر سے لڑکا ہوا پتھر پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوش، سفید پوش، بہت ہی روشن پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ دوڑ گئیں تو اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھوں میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ شاگردوں میں سے کسی نے یہ ہضم نہیں کیا ہوا تھا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو مر گیا وہ پھر سے جی اٹھے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ خداوند قادر مطلق جس نے انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، ان کا زندہ ہونا
روح مقدس کی قدرت ہے ارواح ناپاک پر۔ اسی وجہ سے جب یہ دو اشخاص راہ اماؤس پر تھے، یروشلم سے سفر کر رہے تھے اپنی گھر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، وہ غمگین تھے کہ ان کا استاد جو ہے بس وہ ختم ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے قدرت الہی کو، ان کی آنکھیں بند تھی۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے وہ غمگین کھڑے ہو گئے، اور پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں ان سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا ہوا ہے؟ کیا تو ایک ہی مسافر ہے؟ اتنا غوغا برپا ہوا، اتنی آواز اٹھی، لوگوں نے کہا مصلوب کرو، مصلوب کرو۔ یہ سب کیا آپ کے کان میں نہیں آئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیسے شخص ہیں آپ؟ ان میں سے یہ پوچھتے ہیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے۔ غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ خداوند ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں، ہم ان سے پوچھیں، مگر یہاں پر خداوند ان سے سننے کے لیے آمادہ ہے، ان سے، ہم سے سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے۔ کیا آپ خداوند کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ غمگین ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو گناہ سے بھرا ہوا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے، آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے؟ تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، خداوند زندہ یسوع مسیح وہ فرماتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کیا ہوا ہے اے عزیز دل من، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ بس یہی کافی ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ وہ قدرت والا اور خداوند کی طرف سے نبی، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا۔ کیسی حیرانی؟ جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ عورتوں نے ان کو منادی دی، خوشخبری دی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا، فرشتے ہم پر ظاہر ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں، وہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ مگر پھر بھی یہ دو شخص، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا اپنے آنکھوں سے، وہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، شنیدن کئی بود مانند دیدن، سنی سنائی باتیں اتنی قدرت نہیں رکھتی جتنی دیکھی باتیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کو کیا، ہم تو طبیعت میں ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے جسم کے اندر درد کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو ہر چیز کو دیکھنے کی قدرت ہے وہ انسان میں نہیں ہے۔ خدا پر ہم ایمان لاتے ہیں مگر خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر خدا کی قدرت اور عظمت کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، نفس حیات رکھتے ہیں، تو اس میں خدا کی عظمت اور قدرت بھرپوری سے ہے۔ مگر کبھی کبھار ہم پھر بھی ناتواں ہیں اور
अपने ईमान में कमज़ोर हैं, मगर खुदावंद वो है जो हमें हमारे ईमान के वसीले से निजात फरमाते हैं, और वो हमारे ईमान को तक़वियत बख्शने के लिए हमेशा हमारे साथ देते हैं। जैसे कि खुदावंद ने इनसे पूछा, भाई बता तो दो कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने ये माजरा सुनाई कि यरूशलेम में क्या हुआ है, और उन्होंने कहा कि औरतों ने भाई हमें हैरान कर दिया कि फरिश्ते उन पर ज़ाहिर हुए और वो जी उठाए, और मगर फिर भी ये दो अपने घर की तरफ गमगीन चले जा रहे हैं। और बाज़ हमारे साथियों, फिर वो आगे जाकर कहते हैं, और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उनको न देखा, मगर यीशु को न देखा। देखी बातें, हम हमेशा सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो ही वाकई है, मगर खुदा को हम नहीं देख सकते, हवा को हम नहीं देख सकते, अपने जिस्म के अंदर दर्द को हम नहीं देख सकते, मगर इनको महसूस कर सकते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक हमें रूहानी आँखें अता फरमाए ताकि हम खुदावंद को रूह के वसीले से देखें। ये है हकीकत। और 25 आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितने भी नविश्ते थे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, सब नविश्तों में जितनी बातें उनके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह किताब पैदाइश से लेकर इस वक्त तक, जब खुदावंद यीशु मसीह इन दो अशख़ास पर ज़ाहिर हुए, सब बातें इनको सुनाते हैं। उस उताक में, उस कमरे में जहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उस राह में जहाँ पर उनसे मुलाकात की, और यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के मुक़द्दस कलाम में, ये वाज़ेह है कि इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ता चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को पेश कदम करके, भाई खुदा हाफिज़ आप लोगों का, बहुत मुलाकात बहुत अच्छी रही, ये करके। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ता चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि क्या हमारे साथ रह, लिखा हुआ है, ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया और उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। ये वो वक्त है खुदावन उनकी आंखें खोल देता है। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन दोनों ने उसको पहचान लिया और उनकी नज़र से वो गायब हो गया। खुदावन यीशु मसीह इस राह पर चलते चलते उन्हें अनबिया के बारे में, जो खुदावन यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जो भी नविश्ता किया था, जो भी लिखा था, उन सब को वाज़ेह किया। मेरे लिए सबसे अहम इस दास्तान हकीकत में ये जगह है कि जब चलते चलते उस मुकाम पर वो पहुंचे जहां पर इन दोनों का घर था, जहां पर ये ठहरते थे। ये शायद भाई थे, शायद एक घराने के दो अशखास थे।
اور اس وقت خداوند یسوع مسیح ایسا کر کے جیسے کہ بھائی مسافرت اچھی رہی، آپ سے باتیں بہت زبردست رہیں، بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے سنایا یہ سب باتیں وغیرہ کر کے، بہت خوبصورت باتیں، اب میں چل دیتا ہوں۔ اس وقت یہ تقاضا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح سے، حالانکہ ان کی آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی، وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا خداوند یسوع مسیح ہے، زندہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب سورج ڈھل چکی ہے، اندھیرا ہے، نا وقت ہے، ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ جائیں، آج رات ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ نے انجیل کو سنا ہے، کیا آپ خداوند سے یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے اے خداوند؟ یہ ہے زبردست۔ انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ کیا اس وقت جب انہوں نے انبیاء سے اپنی بابت کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوں گے، وہ مصلوب ہوں گے، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے، تو کیا ہماری دل کی دھڑکنیں مضبوط نہ تھیں؟ یہاں پر لکھا انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ کیا خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ کیا ہے اے مسیحی بہن بھائی؟ جا کر دوسروں کو بتا، جا کر دوسروں کو اس کی منادی دے کہ خداوند جی اٹھا ہے، میں نے اس کا معجزہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تجربہ کیا ہوا ہے۔ میری اپنی زندگی میں، حسین اندریاس کی زندگی میں ایک وہ وقت آیا جب میں نے خداوند کا معجزہ اپنی زندگی میں تجربے میں دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنا منہ بند نہیں کر سکا اس کی منادی کو پہنچانے کے لیے لوگوں کے بیچ میں۔ خداوند آج بھی وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ دنیا کے لوگوں کے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں، انہیں شاگرد بناؤ، یہ کلام ان تک پہنچاؤ کہ یسوع مسیح زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے میں جو بھی ان پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی جی اٹھتے ہیں، یعنی قیامت مسیح میں ہمارا قیام بھی ہے۔ یہ جا کر لوگوں کے بیچ میں سناؤ۔ خداوند یہ ہم سے آج بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کی منادی کرو۔ وہ زندہ خداوند ہے، وہ زندہ خداوند ہے، جیسا کہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ 2 اشخاص اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، راہ اماؤس، اس مقام پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خداوند نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہو؟ تو دونوں نے کچھ عجیب و غریب نگاہ سے خداوند کو دیکھا، ان کی آنکھیں بند تھیں، پہچانا نہیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، کیا آپ ایک ہی مسافر ہو یروشلم میں جو ان دنوں کی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہوا اس شہر میں، اس شہر عظیم میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو کوئی
کوئی چیز سنائی نہیں دیا؟ کیا آپ کی آنکھیں بند تھیں؟ کبھی کبھار ہم یہی سوچتے ہیں، کبھی کبھار ہم خداوند سے ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں، دل کھول کر غمگین نہ ہو بلکہ ایمان لائیں۔ یہ دو اشخاص، حالانکہ انہوں نے عورتوں سے سنا تھا کہ وہ قبر پر گئیں اور فرشتے ان پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا شاگردوں کے سامنے کہ وہ جی اٹھے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، زندہ خداوند کو دیکھا نہیں تھا۔ بابرکت ہیں وہ جو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان کے معانی یہی ہے، ایمان کے معنی یہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے مگر پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ خداوند کے معجزات ہمیشہ ہماری چاروں طرف ہیں۔ نفس زندگی جب ہم صبح سویرے لیتے ہیں، جو ہوا میں سے سانس ہم لیتے ہیں، جو نفس حیات خداوند ہمیں بخشتا ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ہلاتے ہیں، یہ سب معجزات ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے تاکہ ہم خداوند کی جانب لوٹ سکیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بھید کو سمجھیں کہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ مسیح، خداوند یسوع مسیح، وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، وہ زندہ خداوند ہے۔ اسی طرح جس طرح ان دو اشخاص نے خداوند کو دعوت کیا، چلتے چلتے جب سب باتیں سنی، جب خداوند یسوع مسیح انبیاء میں سے جو بھی نوشتے تھے، جو بھی لکھے تھے، سب ان پر ظاہر کیا، تو ان کا دل دھڑکنے لگا۔ دل دھڑکتے 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 اس مقام پر آ گئے جہاں ان کی مسافرت کو اختتام ہونا تھا۔ بجائے اس کے کہ جب خداوند یسوع مسیح آگے بڑھے کہ بھائی میں اپنی راہ چلتا ہوں، بجائے اس کے کہ کہے اچھا خدا حافظ، بہت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہوئی، مگر اس کی جگہ انہوں نے دعوت دی، ہمارے ساتھ ٹھہر، اب دیر ہوئی ہے، ہمارے ساتھ رہ۔ اور وہ گئے، کھانے کو برکت دی، اور ان کی آنکھیں کھلی، اور اسی وقت انہوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ آرام سے نہیں پائے، وہ اپنے گھر لوٹے تھے مگر وہ واپس چلے گئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر وہ واپس، پس وہ اسی گھڑی، اسی لمحہ، اسی وقت، انہوں نے بہت مسافرت کی تھی، یروشلم سے پیدل چلتے چلتے اس مقام تک آئے تھے اپنے گھر، مگر وہ اسی گھڑی جس وقت انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پایا، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ واپس لوٹ گئے۔ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 کو اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یروشلم سے ایماؤس تک یہ آہستہ آہستہ غمگین نڈھال حالت میں آ رہے تھے، مگر چلتے وقت، واپس لوٹتے وقت وہ آہستہ آہستہ نہیں گئی، بلکہ وہ دوڑتے دوڑتے، خوشیوں سے بھر کر دوڑتے دوڑتے وہ گئے اور ان کو منادی دی، ان کو خوشخبری دی کہ خداوند زندہ ہے، خداوند زندہ ہے۔ ہاللیلویہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کو پہچانیں، خداوند کی عظمت کو پہچانیں؟ خداوند کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کسی نے کسی وقت بھی نہیں دیکھا ہے، مگر جس طرح
ہم ایمان کے وسیلے سے خداوند کو جان سکتے ہیں، وہ ایک عظیم بات ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا کو کسی نے کسی بھی وقت نہیں دیکھا ہے۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اسے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، آپ اسے پہچانیں؟ تو لازم نہیں کہ آپ اسے دیکھیں اپنی جسمانی آنکھوں سے، اپنی روحانی قلب کو کھول دیں تاکہ خداوند آپ کی روحانی آنکھوں کو کھول دے، تاکہ آپ اس پر ایمان لائے اور حیات جاوداں پائے، جس طرح کلیوپاس اور اس کے ہم سفر یا اس کے بھائی نے اس سے دعوت کی کہ ہمارے ساتھ رہے، اور پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے زندہ خداوند کو دیکھا اور اسے قبول کیا۔ وہ سرفرازی سے واپس لوٹے یروشلم کی طرف، اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ کیسے راہ کے بیچ میں خداوند ان پر ظاہر ہوئے اور کیسے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ وہی معجزہ آج خداوند آج آپ پر بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ وہ خداوند ہے۔ صرف اتنی سی دعا ہے، خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں آ میرا خداوند اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آمین آمین اور آمین، اور خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں جو کہ خداوند نے ہمارے لیے اس کتاب میں، خداوند روح القدس نے اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے اس کتاب میں مکتوب کیا ہوا ہے، درج ہے یہ پیغام۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت آپ کے لیے پڑھوں، پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام اور اس کے 8 باب میں 9 آیت میں پڑھتا ہوں، اور لکھا ہوا ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا، کتنا دولت مند، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے کیونکہ اسی نے اسے خلق کیا، اس کی تخلیق انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ، یا پھر ہندی میں کیونکہ تم ہمارے پربھو یسوع مسیح کے انوگرہ کو جانتے ہو، کیونکہ وہ دھنوان تھا مگر تمہارے لیے، وہ دھنی تھا مگر تمہارے لیے وہ نردھن بنے تاکہ تم اس کے نردھنتا سے دھنوان بنو۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا پیغام آپ کے لیے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ بھائی پرویز بھٹی لکھتے ہیں، God bless you Pastor Saab. I am from Pakistan and tomorrow I will deliver the same topic in the morning devotion. خداوند آپ کو برکت دے بھائی پرویز بھٹی، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کو دعوت دے اپنے گھر، ہمارے ساتھ ٹھہر۔ کلیوپاس اور اس کے بھائی نے یہی کہا خداوند سے، اسے دعوت دی اپنے گھر۔ آج بھی ہمارا ایک جسمانی گھر ہے، ہمارا دل، ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں اس گھر میں، خداوند کو دعوت دے سکتے ہیں اس گھر میں۔ یہ گھر جو ہے دراصل خداوند کا گھر ہونی چاہیے، نہ کہ شیطان اور کسی اور چیزوں کی، بلکہ خداوند اس کا مقر جو ہے، ہمارے بدن کا جو مقر ہے، جو قصر ہے، جو گھر ہے، وہ خداوند کا ہونی چاہیے۔
इसी वजह से पंजाबी में वो कहावत है कि सब कुछ तोड़ी मगर दिल ना तोड़ी, दिल विच खुदा रहंदे ने। क्या वाकई आपके दिल में खुदा रहता है? क्या वाकई आपके दिल में खुदा रहता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर खुदा नहीं रहता तो कोई और ज़रूर रहता है उसमें, और वो कोई और मुतासिफाना शैतान है। मगर खुदावन हमसे दावत फरमाते हैं कि अपने दिल को खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी मुक़द्दस गाह बनाना चाहता हूँ। मगर इसके लिए चाहिए कि हम तौबा करें। और मैं दुआ करूँगा परवेज़ भट्टी भाई कि आप जब खुदावन का कलाम देंगे कल, मैं दुआ करूँगा कि खुदावन दिलों को छुए, ताकि वो जो इस आपके पैगाम को सुनेंगे वो हकीकी तौर में खुदावन को दावत दे अपने दिलों में, ताकि वो निजात पाएँ। ये अहम है, बहुत ही अहम डिवोशन है। और मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा भाई परवेज़ भट्टी। खुदावन आपको बरकत दे इस खिदमत के लिए, बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया ये इस कमेंट के लिए। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और फिर ये चलता फिर रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंटों को पढ़ूँ। अतिया इनायत बहन आमीन कहती हैं, और ईसा भी आमीन कहती हैं। चौधरी साहब, चौधरी अब्दुल वहीद रजोका लिखते हैं, हाँ जी हाँ जी, आपने कहा और मैं हाँ जी कहता हूँ। चौधरी साहब, ये ज़माना चौधहारी का नहीं बल्कि अपने आप को खुदावन के तस्लीम करना है, क्योंकि सिर्फ चौधहारी नहीं बल्कि पूरी हारी। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जो गुनाह की मजदूरी है वो मौत है, मगर खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि वो हमारे लिए उसने अपना खून बहाया, लहू बहाया, ताकि हमें निजात बख्शे, हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। वो यह चौथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा उसने अदा किया। चौधरी साहब, तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो है हाँ में तब्दील हो जाए, और आप खुदावंद यीशु मसीह को जान लें और उसे कबूल करें अपने दिल में। हाँ जी, चौधरी अब्दुल वहीद रजोका साहब, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि खुदावंद ये आपकी ज़िंदगी में भरपूरी से लाए। और परवेज़ भाई फिर लिखते हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे आपके वसीले से, मसीहियों के वसीले से। मसीही जहाँ पर भी हैं, हकीकी मसीही जो हैं, वो उस मुकाम, उस जगह, उस ममलकत के लिए बरकत है, बरकत है। इसीलिए अभी तक वो ममालिक बरकरार हैं, क्योंकि उनमें मसीही लोग जो हैं वो दुआ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए। मैं दुआ करूँगा आपके लिए। अतिया बहन अतिया लिखती हैं, ग्लोरी टू ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। अब ये आगे नहीं जा रहा और कुछ कंप्यूटर में मुश्किलात हैं। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे कमेंट्स को भी लाऊं। और बहन हेलन और दिल कल्ब इमोजी भेजती हैं। खुदा उनको भी बरकत दे, अपने बरक़ात से सरशार करे। और कुछ और कमेंट्स भी यहाँ पर हैं। और हमारे जो अज़ीज़ दोस्त हैं हमेशा यहाँ पर वीज़ा दिलवाने के लिए वो बहुत ही कोशां हैं, और खुदावन को बरकत दे। और काम्बीज़ भाई यहाँ पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया हुआ है, और खुदावन आपको बरकत दे वो लिखते हैं, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में। शुएब भाई लिखते हैं, शुएब मसीह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू। और मंटू इमानुएल भाई यहाँ पर अच्छे इमोजीज़ भेज रहे हैं, खुदावंद को भी बरकत अता फरमाए। ये कुछ मुश्किलात का सामना है मुझे यहाँ पर कमेंट्स पढ़ने का, मैं कोशिश करूँगा। और ये लिखते हैं कि
God bless you too میرے عزیز بھائی. خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میں دعا کروں گا کہ خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے کلام کو پڑھ کر اس کان سے دوسرے کان نہ پھینکیں، بلکہ دونوں کانوں سے سن کر اسے ہم صرف 1 فٹ سے بھی کم کسی میں، اگر کسی کا گردن جو ہے وہ بلند ہو تو شاید 1 فٹ ہو، مگر میرے لیے 1 فٹ سے بھی زیادہ کم ہے. یہ میرے خیال میں 10 انچ کا ہوگا. تو یہاں سے یہاں لے جانا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس پیغام کو، اس کتاب مقدس کے اس پیغام کو لے جانا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ بھائی بھٹی لکھتے ہیں، پرویز بھٹی لکھتے ہیں کہ کل وہ اسی پیغام کو، اسی ٹاپک کو آگے لے جائیں گے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اس کے پیغام کے وسیلے سے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اپنے برکات عطا فرمائیں. آمین. اور اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، دیکھیں خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں جب انہوں نے خداوند کو دعوت کیا. کلیوپاس اور اس کے بھائی نے اماؤس کی راہ پر خداوند نے ان کی سب چیزوں کی تشریح کی، خداوند کے کلام کی نبوتوں کی تشریح کی. ان کی آنکھیں کھل گئیں. وہ غمگین تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے خدا کا پیغام سنا وہ دوبارہ بھاگے. اماؤس کی جگہ وہ دوبارہ بھاگے یروشلم کی طرف تاکہ وہ اس کی منادی کر سکیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں یا کھل گئی ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کھل جائیں؟ تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں. خداوند میں توبہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر. میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر میری گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اپنا لہو بہایا، موا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میرے دل میں آ، میرا منجی اور خداوند بن. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین.